الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين معين الحمد لله الذي يلا بحوله ودنا بطول مانها كل غنيمة فضله وكاشف كل وسيمة عزله أحمده على واتف كرمه وصوابغ النعمة وأؤمن به أولا بعديا واستهديه قريبا هاديا وتوكلوا عليه كافيا ناصرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونعوذ وتقدير نزل بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن الفياض أقلام المداد الجن والحساب والكتاب لا أحصوا فضائل علي بن أبي طالب عزیزان محترم عزیزان ایمان ایام ازاں آغاز ہو چکے ہیں آج کی مجلس کا موضوع معرفت امام علی بن ابی طالب ہے۔ معرفت امام علی انسان کو ہو جائے وہ بلندیوں کی راہ میں پرواز کرے گا۔ اگر معرفت علی انسان کے پاس نہ ہو تو پھر وہ انسان ناکامیاب شخص شمار کیا جائے گا۔ خود رسول اللہ نے جس کو حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور موضوع کو سرنامہ کلام قرار دیا، رسول اللہ نے فرمایا دنیا کے بڑی توجہ چاہتا ہوں، دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، دنیا کے تمام دریا کا پانی سیاہ اور دوات بن جائیں، زمین اور آسمان کاغذ بن جائیں اور تمام جنات اور انسان مل کر فضائل علی بن ابی طالب کو لکھنا شروع کریں تو بھی علی کے فضائل مکمل لکھ نہیں سکتے، تو بھی فضائل علی بن ابی طالب مکمل طریقے سے لکھ نہیں سکتے۔ کمالات علی بن ابی طالب سمندر کی مانند ہے اور 1400 سال سے لے کر آج تک جتنے علی کے فضائل بیان کیے گئے وہ ایک قطرہ ہے اور علی کی ذات سمندر ہے۔ جتنے فضائل بیان کیے ایک قطرہ ہے، علی کی ذات سمندر ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا اے علی تمہاری فضیلت کو اور تمہارے کمال کو یا میں جان سکتا ہوں یا میرا خدا جان سکتا ہے۔ اے علی تمہاری فضیلت کو یا میں جان سکتا ہوں یا میرا خدا جان سکتا ہے، اور میری فضیلت کو یا آپ جانتے ہیں یا میرا خدا جان سکتا ہے۔ نہ رسول کی فضیلت سمجھ میں آئے گی نہ علی کی فضیلت سمجھ میں آئے گی۔ اگر علی کی فضیلت سمجھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھو، رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی
احمد، اس کا کہنا ہے، یہ کہتا ہے علی کے فضائل کو دوستوں نے دشمنوں کی خوف سے چھپایا، علی کے فضائل کو دشمنوں نے علی کی بغض و عناد پر چھپایا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اب خلیل بن احمد کہتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب ہم مشرق سے مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو سارے کمالات علی بن ابی طالب کے ہیں، سارے کمالات علی بن ابی طالب کے ہیں۔ ایران کا مشہور فلسفی جس کا نام ابو علی سینا ہے، وہ اپنی فلسفی کی کتاب میں ایک قاعدہ کلیہ کو بتاتا ہے۔ وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس انسان کے پاس بے انتہا علم ہو، اسی انسان کے اندر بے انتہا شجاعت نہیں آ سکتی، اور اس کے متضاد لفظ کہا کہ جس انسان کے پاس بے انتہا شجاعت ہو، اسی انسان کے اندر بے انتہا علم نہیں پایا جا سکتا۔ دنیا میں بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے ایسے ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے پاس شجاعت نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے بہادر پہلوان ہیں جو 500 کلو کے وزن کو اٹھاتے ہیں، 300 کلو کے وزن کو اٹھاتے ہیں، جب ان کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ابو علی سینا جو مشہور ایران کا فلسفی کہتا ہے، میں نے ساری تاریخ کو چھانا، ساری تاریخ میں کوئی انسان مجھے اس قاعدے پر نظر نہیں آیا، لیکن ایک ذات نظر آئی جس کا نام ہے علی بن ابی طالب، جس نے علم کے میدان میں سرونی کا دعویٰ کیا اور یہ کہا دیکھو میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ علی کے بے انتہا کمالات ہیں، کون ان کمالات تک درک کر سکتا ہے؟ بے انتہا کمالات ہیں۔ بہلول سے بادشاہ نے کہا، بہلول جتنے بد نسل ہیں ان کو آ کر جمع کر دو۔ بہلول باہر گئے، باہر جانے کے بعد جو ہے کہا جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ سب آ جائیں۔ ایک گروہ کو، ایک سمندر کو بادشاہ کے دربار میں لے کر آئے تو بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنے کم سمے میں اتنے بدنسل کو کیسے لے کر آئے؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے یہی تو کہا کہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ آ جائے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اس کی بدنسل ہے۔ اب دیکھیں امام علی بن ابی طالب اور عمار یاسر دونوں صحرا کے پاس جا رہے تھے، دونوں صحرا کے پاس جا رہے تھے۔ پرندے نے علی بن ابی طالب کو اپنی زبان میں کہا کہ مولا آپ نے جو کچھ کہا ہے میں نے اس کو نبھا لیا ہے، آپ نے جو کچھ کہا ہے میں نے اس کو نبھا لیا ہے۔ جملہ کہا تو عمار یاسر نے کہا مولا مجھے بھی کہیے کہ اس کو عربی میں بات کرنے کے لیے تاکہ میں بھی اس سے سوال کروں۔ امام علی نے کہا کہ اے پرندے تو عربی میں سے بات کر اور جو یہ سوال کرے گا اس کا جواب دے دے۔ اب ایک مرتبہ پرندے نے کہا کہ اے عمار یاسر بتاؤ کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ عمار یاسر نے کہا کہ دیکھ یہ بڑے صحرا میں نہ دور دور تک غذا کا کوئی مہیا ہے نہ پانی کا کوئی مہیا ہے، تو کس طریقے سے غذا کھاتا ہے، کس طریقے سے رہتا ہے؟ تو عمار یاسر کو پرندے نے کہا کہ اے عمار یاسر
منظر میں تو شاعر نے کہا ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہاں بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، یہ حیدری نعرہ نہیں ہے لب پہ تمہارے، یہ ماں کی طہارت کا اثر ہو۔ علی ابن ابی طالب کے کمالات ہیں۔ معاویہ کے جاسوسوں نے معاویہ کو خبر دی کہ اے معاویہ، ابن عباس تفسیر قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ معاویہ نے کہا یہ اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، اگر یہ تفسیر قرآن کا درس نہ دیں تو پھر کون دے گا؟ ایک مرتبہ معاویہ کے جاسوسوں نے کہا اے معاویہ، یہ صرف تفسیر قرآن کا درس نہیں دے رہے ابن عباس، اس کے ضمن میں علی کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ معاویہ نے کہا کہ اب میں جو ہے خود اس کلاس میں چلا جاتا ہوں اور سوال کرتا ہوں ابن عباس کو، دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے فضائل علی ابن ابی طالب بیان کریں گے۔ اب ایک مرتبہ ابن عباس تخت پر بیٹھے، درس کو دینا شروع کیا اور اس کے ضمن میں علی کے فضائل کو بیان کیا۔ تو معاویہ نے کہا اے ابن عباس، علی کی فضیلت کے سلسلے سے کوئی آیت سناؤ۔ ابن عباس نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا کہ کوئی دوسری آیت سناؤ۔ کہا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ مباہلہ کی آیت ہے جو رسول نے علی کو نفس قرار دیا۔ تاکہ کوئی دوسری آیت سناؤ۔ تو ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، غدیر کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس طریقے سے آیتیں تقریباً 350 آیتیں ابن عباس نے سنائی۔ اب ایک مرتبہ معاویہ نے کہا اور کوئی آیت سناؤ۔ تو ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ ایک مرتبہ معاویہ نے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زلزلہ آئے گا زمین لرز جائے گی، یہ تو قیامت کے سلسلے سے ہے، یہاں پر تو علی کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا کہ دیکھ معاویہ، رسول کے بعد مدینے کی سرزمین کو زلزلہ آ گیا تھا اور سارے لوگ علی کے در پر جا کر پہنچے، اتنا تو معلوم ہوا مشکل کے وقت علی ہی کام آتا ہے۔ ابن عباس نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہا معاویہ نے کہا یہ تو زمین جب زلزلہ آئے گا روز قیامت کے سلسلے سے ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا نہیں، دیکھ رسول کے بعد مدینے کی سرزمین کو زلزلہ آیا تھا، سارے لوگ علی کے در پر پہنچے اور کہا کہ مولا مدینے کی سرزمین کو زلزلہ آ گیا ہے، اب تو اس زلزلے کو دور کیجئے۔ تو اب مولا گھر کے باہر آئے، آنے کے بعد اپنے پیروں سے زمین کو دبایا اور کہا کہ اے زمین رک جا، اس کے بعد زلزلہ نہیں آیا، اس کی مثال علی ابن ابی طالب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پر محمد والے فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ مسیح ہے جس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کرسچنز ہیں، وہ زمین اور آسمان کے بارے میں تحقیق کیا اور تحقیق کرتے کرتے نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ مصر کی بہت بڑی میوزیم ہے،
اس میں جا کر شاید کوئی راہ حل مل جائے، وہاں پر جا کر میں تحقیق کروں گا اس زمین و آسمان کے بارے میں۔ اب وہ مصر کی میوزیم کے پاس پہنچا، وہاں کے ذمہ دار افراد نے اس کا استقبال کیا، محقق ہے اس کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد اس محقق نے، اس عیسائی محقق نے کہا کہ یہ کون سی چیز ہے میوزیم میں؟ وہاں کے ذمہ دار افراد نے بتایا کہ یہ فلاں زمانے کی شے ہے۔ کہا یہ کون سے زمانے کی شے ہے؟ کہا یہ فلاں زمانے کی شے ہے۔ پھر تیسری چیز کو اٹھائی، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ فلاں زمانے کی شے ہے۔ اب ایک شیشے کے اندر ایک کتاب رکھی تھی جس کا نام ہے نہج بلاغہ۔ اب اس نے کہا، اس عیسائی نے کہا یہ کس کی کتاب ہے؟ وہاں کے ذمہ دار افراد نے کہا کہ یہ شیعوں کے پہلے امام علی بن ابی طالب کی کتاب ہے۔ کہا کہ میں نے بہت کچھ سنا ہے علی بن ابی طالب کے بارے میں، آج علی بن ابی طالب کے سلسلے سے دیکھ لیا جائے کہ علی بن ابی طالب نے کیا لکھا ہے۔ اور کتاب کو لیا، پہلے ہی چاپٹر کو کھولا تو علی بن ابی طالب نے زمین اور آسمان کی خلقت کے سلسلے سے لکھا ہے۔ علی لکھا زمین کو کس طریقے سے اللہ نے بنایا، آسمان کو کس طریقے سے بنایا، زمین اور آسمان میں کن کن میٹیریل کا استعمال کیا۔ اب ساری چیزیں اس پہلے خطبے میں موجود ہے۔ اب اس نے جیسے ہی پڑھا تو اس نے اپنے تمام تحقیق شدہ کاغذات کو پھاڑ دیا اور کہا کہ اس کتاب میں مجھے ساری تحقیق زمین اور آسمان کے بارے میں مل گئی ہے۔ اب وہ مسیحی کا جملہ ہے، عقیدت بھرے جملے پر مسیحی کہتا ہے، وہ مسیحی کہتا ہے یا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو علی نے ساری دنیا کو پیدا کیا یا علی کے سامنے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ آج بھی کوئی انسان اپنی تعصبی نگاہ کو ہٹا کر علی بن ابی طالب کو قبول کریں، ذات علی بن ابی طالب سے بلند مرحلے میں پہنچا دے گی۔ ایک مرتبہ علی نے انبیاء کی بھی مدد کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول مسجد میں ہے، ایک عجیب ہیکل کا شیطان پہنچتا ہے، حام ابن ہیم ابن لمس ابن ابلیس، یعنی ابلیس کی چوتھی نسل کا، رسول کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ سارے لوگ اس کی شکل کو دیکھ کر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ رسول نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اس کا کام میرے ساتھ ہے۔ اس ابلیس کی چوتھی نسل کا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے آدم سے خلقت کے سلسلے سے اور آپ تک بھی جس شخص نے مدد کی ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ رسول نے کہا کیا تو دیکھا گا تو پہچان لے گا؟ کہا کہ ہاں، علی بن ابی طالب وہاں پر موجود تھے۔ کہا کہ دیکھ وہی شخص تو نہیں ہے؟ کہاں یا رسول اللہ یہی شخص ہے جس نے آدم کی بھی مدد کی، جس نے نوح کی بھی مدد کی، جس نے ابراہیم کی مدد کی، جس نے موسیٰ کی بھی مدد کی، 1,24,000 نبیوں کی مدد کی۔ اتنا تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ انبیاء کی مدد کے لیے جب علی بن ابی طالب آتے ہیں تو کیا ہماری مدد کے لیے علی نہیں آئیں گے؟ انبیاء کی مدد کے لیے علی بن ابی طالب آتے ہیں تو کیا ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے؟ علی بن ابی طالب ضرور آئیں گے، انسان کی قبر میں آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے سلسلے سے بھی ہمیں اس طریقے سے عقیدت ہونا چاہیے، اس طریقے سے محبت ہونا چاہیے جس طریقے سے محبت ہونے کا حق ہے۔ حضرت نے مجنون کربلا ایام عزا شروع ہو گئے، حملات دریائے فضائل بہا دیں۔ اس وقت تک
یہ کام نہیں کریں گے جب تک آنسو ہمارے فاطمہ زہرا نہ اٹھا لیں۔ ہزاران مظلوم کربلا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، جس طریقے سے ہو، جیسے بھی ہو، آوازیں ہوں، شکل بنا کر رو لیجیے گا۔ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے میرے حسین پر گریہ کرنا جس طریقے سے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے، جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مدینے میں رسول نے حسین سے ایک وعدہ لیا تھا۔ رسول نے کہا اے بیٹا حسین، دین پر وقت آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا علی اکبر کے سینے کو قربان کر دوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا میں علی اکبر کے سینے کو قربان کر دوں گا۔ رسول نے کہا بیٹا حسین، تب بھی دین نہ بچے تو کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا میں قاسم کو قربان کر دوں گا۔ کہا رسول نے کہا اے بیٹا حسین، تب بھی دین نہ بچے تو کیا کرو گے؟ تو حسین نے کہا نانا میں عباس کے شانے قربان کر دوں گا۔ اب ایک مرتبہ رسول کا اصرار رہا، اے حسین، ایک مرتبہ رسول کا اصرار رہا، اے حسین تب بھی دین نہ بچے تو کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا اے حسین تمہاری جان بھی بچنے سے، شہادت ہونے سے بھی، تمہاری جان بھی بچنے سے اگر کوئی مسئلہ نہ ہو، دین نہ بچے تو کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے نانا زینب کی چادر کو قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آیا، حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ حسین رسول کے مزار میں پہنچتے ہیں، حسین رسول کے مزار میں پہنچتے کہتے ہیں نانا آپ کی امت مجھے اور آپ کو جدا کر رہی ہے، اے نانا آپ کی امت مجھے جینے نہیں دے رہی ہے۔ گریہ کرتے کرتے حسین نانا کی قبر میں بے ہوش ہو گئے۔ رسول حسین کی خواب میں آئے، اے بیٹا مشیت الہی ہے، اپنی جان کو قربان کر دو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، کوئی پرواہ نہیں ہے، بہنوں کے سلسلے سے کیا حکم ہے؟ رسول نے کہا اے حسین تیری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب حسین نکل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ساری فہرست عباس کے حوالے کیا، جو بھی جا رہے ہیں وہ ساری فہرست عباس کے حوالے کیا۔ اب ایک مرتبہ حکم ہوا کہ اب عماری میں سوار ہونے کے لیے فروا آ رہی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا قاسم اپنی ماں کو سوار کر دو۔ ایک مرتبہ حکم ہوا کہ لیلا آ رہی ہے، تو حسین نے کہا بیٹا علی اکبر اپنی ماں کو سوار کر دو۔ اب ایک مرتبہ حکم ہوا علی کی بیٹی کلثوم آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بھائی عباس کلثوم کو سوار کر دو۔ اب ایک مرتبہ حکم ہوا علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر اے بہن کیا علی اکبر آپ کو سوار کریں گے؟ کہا نہیں علی اکبر سوار نہیں کریں گے۔ اے بہن کیا عباس آپ کو سوار کریں گے؟ کہا نہیں عباس بھی سوار نہیں کرے۔ اے بہن حسین نے کہا اے بہن کیا میں سوار کروں گا؟ کہا کہ اے بھیا آپ بھی سوار نہیں کرو گے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن آپ کو کون سوار کرے گا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھیا جو مجھے 11 محرم سوار کرے گا وہی شخص مجھے آج بھی سوار کرے گا۔ حسین نے کہا اے بیٹا سید سجاد اپنی بیٹی کو سوار کر دو۔
حسین حسین